ترمذی شریف کی حدیث میں کچھ ایسا بیان فرمایا ہے، ایسے اللہ والوں کی شان میں بیان فرمایا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اٹھائے گا خدا روز قیامت وہ چند لوگوں کو مثل چاند سورت جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ترمذی شریف کی حدیث میں لکھا ہے کہ اس صورت میں اٹھائے گا کہ ان کے چہرے جو ہے وہ میدان محشر میں چاند سورج کے جیسے ہوں گے، ستاروں کے جیسے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ممبر عطا فرمائے گا، نور کے ممبر عطا فرمائے گا، اور ان کی شان دیکھیں گے تو لگے گا کہ جیسے کہ کوئی یہ انبیاء علیہ السلام ہے یا کوئی شہداء ہے، لیکن پھر پتہ چلے گا کہ یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کرام ہیں۔ تو اسی باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور بے شمار کراماتیں، یعنی بے شمار اللہ تعالیٰ نے قوتیں اور قدرتیں عطا کر کر بھیجا۔ اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو عمر بھی اللہ تعالیٰ نے 110 سال کی عطا فرمائی۔ آپ تو حقیقی محبوب تھے، 100 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی حدیث جو ہے وہ سنانے جا رہا ہوں، یہ نزہۃ المجالس ہے، اسے امام عبد الرحمن بن عبد السلام، جسے علامہ تابس قصوری نے اس کتاب کو لکھا ہے، یہ عربی میں اصل کتاب ہے، 600 سال پہلے کی، امام صفوری صافئی مسلک کے امام ہیں، انہوں نے اسے عربی میں لکھا۔ اس میں ایک بہت ہی دلچسپ انہوں نے حدیث لکھی ہے۔ نیز فرمایا کہ مکمل سعادت اس شخص نے حاصل کی جس نے طویل عمر پائی، یعنی جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا بھی احترام کیا کرو، جو عمر والے لوگ ہیں ان کا احترام کرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں ایک اور حدیث بھی لکھی ہے کہ شب معراج ہر نبی میرے پاس آئے اور سلام کرنے کے لیے آئے، لیکن جب نوح علیہ السلام آئے تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ ان کی عمر کی وجہ سے اے نبی تم جا کر انہیں سلام کرو۔ تو اسی لیے نوح علیہ السلام کو شیخ المرسلین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیخ المرسلین۔ 950 سال کی عمر تھی لیکن پھر بھی ان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، 950 سال تک وہ یہی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ نیز فرمایا مکمل سعادت اس شخص نے حاصل کی جس نے طویل عمر پائی اور طاعت الہی میں بسر کی۔ سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان 40 سال تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ززام، جنون اور برس کو دور کر دیتا ہے، ایسی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب 50 سال کا ہوتا ہے تو اس پر گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، 50 سال کی عمر میں گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرتا ہے، اور 70 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت نصیب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی 70 والا ہے بھائی؟ ہاں تو 70 سال والے ہو گئے نا آپ، الحمدللہ۔ تو 70 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرماتا ہے اور اس سے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب غلام حاجی تمہارا دی آسمان والا محبت کرے تو دنیا والا ہے تو کروی جو ہے نا پچھی جتنے بھی 70 والے ہیں، 70 سال والے جتنے بھی لوگ ہیں، اس سے محبت کرنا آسمان والوں کی سنت ہے، سنت الہی بھی ہے، اور آسمان والوں کی، ملائکہ کی، فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ تو جتنے بھی ایمان والے 70 سال والے ہو ان سے بھی محبت کرنا یہ سنت الہیہ میں سے ہے۔ سنو آگے، 80 سال کو جب وہ پہنچتا ہے تو اس کی نیکیاں قبولیت کی شہادت حاصل کر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 90 برس تک اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ زمین قیدی کی مانند ہو جاتا ہے، مگر قیامت میں وہ اہل و عیال کے لیے سفارشی بن جائے گا۔ اگر کوئی 90 سال کا بوڑھا ہے تو وہ اہل و عیال کی بھی شفاعت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اس کو بھی اللہ ان کو بخش دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن مرد 100 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حبیب کا مرتبہ پاتا ہے۔ 100 سال کا جب ہوتا ہے تو حبیب کا مرتبہ پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حبیب کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث بہت پیاری ہے، حضرت یحییٰ ابن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صاحب حال کو زیارت ہوئی، انہوں نے عالم برزخ کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا۔ کیا کہا؟
مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے شیخ تو نے کیا کیا؟ میں نے عرض گزاری الہی آپ کی طرف سے مجھے یہ حدیث پہنچی تھی، یہ حدیث قدسی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے، کیونکہ یہ محدث تھے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ کہا کہ یا الہی مجھے آپ کی طرف سے ایک حدیث پہنچی تھی جسے معمر نے زہری سے بروایت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی طرف سے بیان فرمایا کہ مجھے بوڑھے کو عذاب دینے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ حدیث بیان فرمائی تھی؟ مجھے بوڑھے کو عذاب دینے پہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان تمام راویوں نے سچ فرمایا۔ کیا کہا؟ وہ جتنوں نے بھی تم کہا نا فلاں سے جبریل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عروہ پھر زہری، تو یہ جتنے بھی روایت تھے راوی ہے انہوں نے حق بیان فرمایا۔ جاؤ میں نے تمہیں معمر، زہری، عروہ، عائشہ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے صدقے میں بخش دیا، سبحان اللہ، بخشش سے نوازا، کیونکہ یہ تمام راوی سچے ہیں اور میں نے بھی سچ کہا اور سچ کر دکھایا۔ یعنی بوڑھوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، یعنی بوڑھاپا آنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بوڑھے ہو جائے تو یہ نہیں ہو جائے کہ بھئی یہ ہے، جتنے بوڑھے ہو گے اتنی اللہ کی رحمتیں، برکتیں، گناہوں کے کفارے، گناہ مٹے جائیں گے اور اللہ اس سے محبت کرتا جائے گا۔